بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو دنیا ہے، دنیاوی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی ہے، زندگی نے گزر جانا ہے۔ ہم سے پہلے بھی بہت سارے آئے چلے گئے، ہم بھی ہیں چلے جائیں گے، بعد میں آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے۔ یہ چڑیا کے گھونسلے کی طرح ہے، اور یا یوں سمجھیں کہ یہ جو ہے زندگی ایک مختصر سی ہے، بس چند دنوں کے لیے انسان آتا ہے۔ لیکن انسان بھی عجیب ہے، ان چند دنوں کے لیے انسان اس دنیا کو اصل سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ یہ پہلے عالم ارواح میں تھا۔ عالم ارواح سے یہ باپ کی کمر اور ماں کے سینے میں آیا، پھر باپ کی کمر اور ماں کے سینے میں سے نکل کر اللہ رب العزت نے اس کو نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں رکھا۔ 9 مہینے یہ ماں کے پیٹ میں رہا، پھر دنیا میں آیا، دنیا سے یہ قبر میں چلا جائے گا اور قبر سے آخرت کی طرف رواں دواں ہے۔ تو انسانی زندگی مختصر سی ہے۔ میں نے عرض کیا چڑیا کے گھونسلے کی طرح ہے دنیا، یا یوں سمجھیں کہ بس اسٹینڈ یا پلیٹ فارم کی طرح ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، اپنی بس آ جاتی ہے، اپنی ٹرین آ جاتی ہے اور چلتا بنتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے آزمائش رکھی ہے، امتحان رکھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس دور کا تذکرہ کرتے ہوئے احادیث مبارکہ میں فتنے کی بات کہی، اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب کتابوں کے اندر ابواب الفتن یا کتاب الفتن کے نام سے کتابیں موجود ہے، اور ان حدیثوں میں بتایا، ان حدیثوں پر غور کریں تو بات پتہ چلتی ہے کہ جس دور کا نبی نے ذکر کیا تھا وہ دور یہ ہمارا جو آج چل رہا ہے، یہی دور ہے۔ فتنہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ فتنے کے معنی ہوتے ہیں آزمائش لینا، امتحان لینا۔ تو اللہ رب العزت طرح طرح کے فتنوں کے ذریعے سے آزمائش لیں گے، امتحان لیں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ فتنے بارش کی طرح برسیں گے۔ جس طرح ایک بوند نیچے گرتی ہے دوسری بوند پیچھے آ جاتی ہے، اسی طرح فتنے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ فتنے جو ہے یہ رات کی اندھیری کی طرح ہیں۔ تو آج ہم اپنے دور کو دیکھ لیں، جدھر بھی آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، جدھر بھی چلتے ہیں، فتنہ ہی فتنہ ہے۔ ان فتنوں کے اندر اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا، اپنے یقین کو بچا کر لے جانا، اپنے دل کو بنا کر لے جانا، یہ ہے اصل۔ ہر جمعہ کا بیان ہوتا ہے، امام صاحب کی ڈیوٹی سنا دیتے ہیں، ہماری ڈیوٹی سن لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ ہم آئے کس کے لیے؟ لمبے چوڑے بیانات کی ضرورت نہیں، انسان اپنی باڈی کو دیکھے تب بھی انسان آخرت کو پہچان لیتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ کو خود کو دیکھ۔ آنکھوں کو دیکھنے کی قوت بخشی، کانوں کو سننے کی قوت بخشی، زبان کو گویائی کی قوت دی، اور دماغ کو سوچنے کی، دل کو دھڑکنے کی، ہاتھوں کو چھونے کی، پیروں کو چلنے کی، یہ ساری قوتیں اللہ نے دی ہے۔ تو اس اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اس کی توحید سمجھنے کے لیے ایک دودھ کا گلاس ہی کافی ہے کہ یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، اور جس جانور سے دھویا ہے وہ مختلف، اس نے چارہ کھایا مختلف، اس کی رگوں میں خون مختلف، اس کے پیٹ میں بدبودار غلاظت مختلف، ان ساری منفی چیزوں سے گزار کر لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ دودھ کا گلاس جو ہاتھ میں آیا ہے یہ کس نے بھیجا ہے، کون ہے؟ اللہ کو پہچاننا بڑا آسان ہے۔ ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں 11ویں کا مہینہ، اور دودھ اللہ نے بھیجا اور 11ویں کے نام پہ پی جاتا ہے مولوی صاحب فاتحہ کے نام پہ۔ لیکن اس سے اللہ رب العزت کو پہچانے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فتنوں کا دور، ہر طرف سے فتنے ہوں گے، ان فتنوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج دنیا مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم شریعت کے موافق زندگی گزاریں، شریعت کیا کہتی ہے اس کو سمجھیں، چند منٹوں کے مزے کے لیے، چند منٹوں کی لذت کے لیے اس اللہ کو ناراض نہ کریں۔ گناہ اگرچہ چھوٹا ہے، لیکن یہ سوچیں جس خالق کی میں خلاف ورزی کر رہا ہوں وہ رب کتنا بڑا ہے۔ چند منٹوں کے لیے خوشی کے موقع پر اس رب کو بھول بیٹھا ہوں، میں نافرمان ہوتے ہوئے بھی اس رب نے مجھے نہیں بھولا، وقت پہ کھانا دیا ہے، وقت پہ پانی دیا ہے، اور ہر لمحے مجھے نہیں بھولا۔ اس اللہ نے مجھے سانس لینے کے لیے ہوا دی، اور وہ بھی تر و تازہ ہوا دی۔ سوچ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا، ہر طرف سے فتنے ہوں گے۔ انسان صبح کو نکلے گا مومن ہوگا، شام کو واپس آئے گا کافر ہوگا، شام کو سوئے گا مومن ہوگا، صبح اٹھے گا کافر ہوگا، ایمان سے نکل چکا ہوگا۔ اس دور کے اندر وہ جتنی بھی احادیث ہے جو ابواب الفتن میں علماء نے نقل کی ہے، یا محدثین نے کتاب الفتن، باب الفتن وغیرہ میں جو نقل کی ہے، ان حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں بہت آسان ہے سمجھنا۔ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکے کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا، پیٹ کو چیرا جائے گا، اور مکے کی بلڈنگیں مکے کے پہاڑوں سے بلند ہو جایا کرے گی، سمجھ لو کہ فتنوں کا دور آ گیا ہے۔ اس زمانے کے محدثین شرح کرتے تھے حدیث کی، تو بعض یوں شرح کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا مکے میں پانی خوب ہو جائے گا، اس پتھریلی زمین میں پانی نکلے گا، اور پانی کے لیے سینہ چاک کر کے ندیاں بنا دی جائے گی، نہریں بنا دی جائے گی، اور یہ دوسری لفظ جس میں ہے کہ بلڈنگیں اتنی بڑی ہوگی کہ پہاڑوں سے بھی بلند ہو جایا کرے گی۔ تو اس کی کوئی کیا تشریح کرتے تھے، کوئی کیا تشریح۔ آج جب ہمارے دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکے کی بلڈنگیں پہاڑوں سے بلند ہو گئی، اور مکے کے سینے کو، پیٹ کو چاک کرنا، جگہ جگہ پہ زمین کو چیر کے اور سرنگیں بنائی گئی، راستے بنائے گئے، گویا کہ آج سے 1400 برس پہلے آج کے اس نقشے کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا، اور آج ہم دیکھ لیں ہمارے سامنے ہے یہ ساری چیزیں۔ مکہ کے اندر جو جا کے آئے انہوں نے دیکھا ہے، اور جو جا کے نہیں آئے انہوں نے ویڈیوز کے ذریعے سے بھی دیکھا ہوگا۔ کہا کہ یہ جب چیزیں ہو جائے گی سمجھ لو کہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، اور فتنے ہر طرف سے فتنے ہوں گے ایمان کو چکنے کی۔ اور علماء نے لکھا کہ جب یہ فتنوں کا دور آئے گا انسان گناہوں کے نام کو بھی تبدیل کر لے گا، گناہوں کے نام کو بھی تبدیل کر لے گا۔ آج دیکھ لیں
سودی کاروبار کو کس طرح نام تبدیل کر لیا گیا، یہ فلاں کا بیمہ، فلاں کا لون، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، حالانکہ یہ نام تبدیل کر لیے گئے لیکن ان کے پیچھے وہ سود والا معاملہ وہی کا وہی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں نام تبدیل کر لیے جائیں گے، گناہ تو وہی کے وہی۔ یہ بھی فتنے۔ اس لیے علماء کی محفلوں میں آئیں، علماء کے پاس بیٹھیں، جب ہم بیٹھیں گے فتنوں کے بارے میں پوچھیں گے، معلومات لیں گے، یا اگر ہمیں معلومات ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ آئے گی، ایک امنگ آئے گی۔ جب یہ آئے گی تو ہر قسم کے فتنے سے بچنا آسان ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں، سائنس نے آج کے دور میں بہت ترقی کی، بہت ترقی کی۔ یہ جو ٹیپ بجتا ہے یا یہ گانے بجتے ہیں، اس کے اندر سائنس نے اپنے فن کے ذریعے سے ایک ایسی آواز بھر دی گئی ہے کہ اس گانے کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر کیا اثر چھوڑنا ہے، اس گانے کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر کیا اثر چھوڑنا ہے، اور باقاعدہ وہ اپنی اس محنت میں کامیاب بھی ہیں، دلوں پر اثر چھوڑتے ہیں۔ جیسے ڈی جے بج رہا ہو، ہاں، خود بخود انسان کے وہ کیا بولتے ہیں بدن تھرکنے لگتا ہے، وہ ناچنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کہ اس کے اندر اس طرح کی آواز بھری گئی ہے کہ دل پر یہ جا کے سیدھا اثر کرتا ہے اور انسان اسی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ۔ اچھا، بعض اس طرح کی انہوں نے اس پر آواز بھری کہ انسان کو رونا آ جاتا ہے، رونے کی کیفیت۔ اس لیے کسی نے کہا بھی ہے، لوگ حقیقت دیکھ کر ہنستے ہیں، لوگ حقیقت دیکھ کر ہنستے ہیں اور ڈرامے دیکھ کر لوگ روتے ہیں۔ وجہ سائنس کے ذریعے سے اس طرح کی اس پر آواز بھر دی گئی ہے کہ سیدھا جا کے دل پر اثر کرتی۔ یہ بھی فتنے۔ ان فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تعلیمی حلقے آباد کرو، تعلیمی حلقوں میں بیٹھو گے، حدیث سنو گے، کیفیت ایمان بڑھے گی۔ جب یہ کیفیت ایمان بڑھے گی تو پھر انسان خود بخود گناہوں کو چھوڑے گا۔ برادری قانون بنا دے، مول صاحب کہہ دے، یا یہ کہ ائمہ حضرات قانون بنا دے کہ بھائی جو شریعت کے خلاف ورزی کرے گا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، برادری کہے کہ جو شریعت کے خلاف ورزی کرے گا ہم اس کو برادری سے باہر کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ڈنڈ اس پر ڈال دیں گے۔ یہ سب چیزیں جب کامیاب ہوگی جب دلوں پر محنت کی ہوگی۔ نہیں تو لوگ کہیں گے بھر لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، چلو مول صاحب نہیں پڑھائیں گے دوسرے کو لے آئیں گے۔ وجہ دل نہیں بنا ہوا ہے۔ اس لیے دلوں پر جب محنت کی جائے گی فتنوں سے انسان بچے گا، ہر قسم کے فتنے سے انسان بچے گا۔ کیوں کہ انسان کے جسم کے اندر مین چیز جو ہے وہ ہے دل۔ کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان نے مچھر کی طرح اپنی چونچ یوں کیے بیٹھا ہے، جیسے ہی جس دل کو غافل دیکھتا ہے اس پر چونچ مار دیتا ہے۔ اس لیے اس دل پر محنت کی ضرورت ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ جب اس دل پر محنت ہوگی فتنوں سے بچنا آسان ہوگا۔ ایک بات طے کریں کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جدھر بھی جائیں گے ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہر نماز کے بعد ہم چند منٹوں کے لیے اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ان پر غور و فکر کریں، میرے رب نے مجھے یہ دیا، میرے رب نے مجھے یہ دیا، میں نے رب کے لیے کیا کیا، میں نے رب کے لیے کیا کیا، رب مجھے ایک سیکنڈ کے بھی لیے نہیں بھولا اور میں رب کو بھولے بیٹھا، پورا ہفتہ بھولے بیٹھا، جمعے کی اذان ہوئی جمعہ پڑھنے گیا۔ اس لیے جب یہ دل آباد ہوگا، دل
متحرک ہوگا اللہ کی محبت میں، دل لبریز ہوگا اللہ کی محبت میں، پھر انسان ہر قسم کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ وہ گل ہی نہیں جس گل میں خوشبو ہی نہیں، وہ پھول کیا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں، جس پھول میں خوشبو نہ اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ وہ گل ہی نہیں جس گل میں خوشبو ہی نہیں، اللہ وہ دل ہی نہیں جس میں تو ہی نہیں، جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ دل بھی کیا دل ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ اللہ عرش و کرسی کہیں بھی نہیں سماتا ہے، انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، بس میرا دل ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے تعلیمی حلقوں کے اندر جڑیں اور مہینے میں 3 دن لگائیں اور اپنے دل پر محنت کریں، اور ہر وقت ہر لمحے کے بعد سوچیں، ہر 5 منٹ کے بعد سوچیں کہ اتنے منٹوں میں میرا دل کتنی دیر اللہ سے غافل رہا۔ ہاں یہ کہ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی انسان اللہ سے اگر چاہے تو لو لگا سکتا ہے۔ میں ایک قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، وقت ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جو اس زمانے میں انگریز کے زمانے کے ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت نے اصلاح کی اور مجذوب قسم کے بن گئے۔ آج بھی کتابوں میں ان کا نام عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خوب دیر تک ہنسایا، اتنا ہنسایا کہ ہمارے پیٹ دکھنے لگ گئے۔ پھر ایک دم وہ سیریس ہو گئے اور کہنے لگے بتاؤ اتنی دیر میں نے ہنسایا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل اس کا دل نہ ہوا ہو؟ کوئی ہے؟ سب کہا کہ خاموش۔ فرمانے لگے میں تمہیں ہنساتا رہا لیکن ایک لمحے کے لیے میرا دل اللہ سے غافل نہیں رہا۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں۔ دل کو ایسا بناؤ، ہر قسم کے فتنوں۔ پھر مولوی صاحب کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی وائز کو وائز بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی برادری والے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود انسان کا دل کہے گا۔ سب سے بڑا مفتی یہ ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، سے میں نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو فتنوں کے دور میں اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔